بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قسم رؤوس الجبابرة والطغاة والمستكبرین ونصر عباده المؤمنین المستضعفین الاجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلوات پڑھیے حضرات محترم، سب سے پہلے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو اس ہستی کی تشریف آوری کی مبارکباد پیش کروں جس کو ہم اس دور ابتلا میں اپنا والی اور وارث تصور کرتے ہیں۔ اگر یہ ہستی نہ ہو تو ہم لاوارث ہیں۔ ہماری امیدوں کا سہارا، ہماری تمام کوششوں کا مرجع، ہماری حسرتوں اور تمناؤں کا مرکز اس شب اس دنیا میں لباس ظاہر میں تشریف لایا، اور جیسا کہ ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ تشریف لائے اور اب تک ہے۔ اس پر بعض لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک شخص اتنی طویل زندگی پائے۔ اس کے بے شمار جوابات دیے جا چکے ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ذہنوں میں امام کا تصور وہ ہو جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے، وہ تصور امام کا وہ تصور ہو، تو پھر ہمیں تعجب اس بات پر ہونا چاہیے کہ قرآنی تصور پر منطبق ہونے والا امام مرتا کیسے ہے۔ قرآن کے بیان کردہ امام کی زندگی پر تعجب نہ کیجیے، اس بات پر تعجب کیجیے کہ وہ امام طبعی موت کیسے اس دنیا سے جاتا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بحمد اللہ ہمارے ائمہ میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں جو اس طریقے پر اس دنیا سے گئی ہو جس طریقے پر عام انسان جاتے ہیں، یعنی ان کے مزاج میں، ان کے جسم میں خلل واقع ہوا ہو، اور ان کی طبیعت میں خرابی پیدا ہوئی ہو، ان کے اعضاء نے جواب دے دیا ہو کام کرنے سے، ان کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا ہو، ان کے دماغ نے جسم کو پیغامات دینا بند کر دیے ہوں، اور اس کے بعد ان کے جسم کی حرکتیں ختم ہو جائیں، جس کو ہم موت کہتے ہیں۔ ہمارے کسی امام کو اس قسم کی موت نہیں ملی، بلکہ ان کی عام زندگی کے رشتے کو کاٹنے کے لیے طاغوت اور جبر کی طاقتوں نے کچھ اصطناعی وسیلے استعمال کیے، کبھی تلوار استعمال کی، کبھی زہر استعمال کیا گیا،
کوئی امام ویسے نہیں گئے. اب اگر قرآنی تصور کے مطابق ابھی عرض کرتا ہوں، ایسے ہوں جن تک اس دنیا کی جبروتی طاقتوں کی دسترس نہ ہو، جن تک یہ طغات اور یہ مستکبر اور یہ ظالم اور جابر حکمران نہ پہنچ پائیں، تو پھر اس امام کی زندگی کے رشتے کو منقطع کون کرے گا؟ لہذا جب تک ہمارے یہ امام ان جابر بادشاہوں کے چنگل سے آزاد ہیں، اس وقت تک وہ طبیعی موت جو ہے وہ انہیں نہیں آ سکتی، جس کو فطری موت کہتے ہیں. فطری موت ہے کیا جس کو ہم موت سمجھتے ہیں؟ یہی ہے نا کہ ہمارے اعضاء جو ہیں جسم کے، وہ اپنا کام چھوڑ دیتے، کرتے نہیں. اور امام جو ہے قرآنی تصور کے مطابق وہ تو عین عدل ہے. جب میں عین عدل کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا دل عین عدل ہے، اس کا دماغ عین عدل ہے، اس کے مزاج کے ہر پہلو میں عدل سمایا ہوا ہے. وہ سوچتا عدل کے ساتھ ہے، وہ جاگتا عدل کے ساتھ ہے، وہ سوتا عدل کے ساتھ ہے. جب لڑتا ہے تو عادل ہوتا ہے، جب تلوار میان میں ڈال لیتا ہے تو عادل ہوتا ہے. وہ ظلم کے بالکل نزدیک تک نہیں پھٹکتا. اور جب یہ کیفیت ہو اس کے جسم کے عدل کی، اس کی روح کی عدل کی، یعنی توازن موجود ہے، اور وہ توازن بگڑتا ہی نہیں، تو پھر موت اس کو کیسے آ سکتی ہے؟ سوائے اس کے کوئی تلوار سے یا دوسرے مصنوعی طریقوں سے ان کے جسم کے اس توازن کو بگاڑ دے. لیکن حضرات محترم، واقعات نے بتایا کہ لوگوں نے اس توازن کو، اس بیلنس کو خراب کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ ہستیاں اس دنیا سے چلی جائیں، لیکن ان کی کوششیں ناکام رہیں. یہ جو 70 بار زہر دینے کا قصہ آپ سنتے ہیں، کیا معنی ہے اس کے؟ یہی کہ اس زہر کو جسم امام نے ہضم کر لیا تھا. اتنی نفیس توازن کی چیز ہے جسم امام کہ وہ زہر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اور جب امام دیکھتا ہے کہ اب دنیا اس نقطے پر پہنچ گئی ہے کہ اس کے وجود کو برداشت نہیں کرتی، اس وجود ظاہری کو، تو پھر وہ کہتا ہے کہ بہت اچھا، اب تو اپنا کام کر لے. اور کبھی جب امام دیکھتا ہے کہ یہ لوگ میرے جسم ظاہر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو پتا ہے کہ جسم ظاہر کے ختم ہو جانے سے میں ختم نہیں ہوتا، تو پھر وہ پکار کر کہتا ہے کہ اگر دین محمد کی بقا اس میں ہے کہ تلواریں میرے ٹکڑے کر دیں، تو پھر اے تلواروں آؤ. وہ اپنی تلوار روک لیتا ہے. تو اس لیے امام کے زندگی پر تعجب نہ کیجیے، موت پر تعجب کیجیے. لہذا وہ امام جو مر جائے جسمانی طور پر یا روحانی طور پر یا عقلی طور پر یا ذہنی طور پر، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ امام وہ نہیں جس کو قرآن امام کہتا، کیونکہ قرآنی امام مرتا نہیں. ابھی عرض کرتا ہوں میں، وہ تو موت کو پیدا کرتا ہے، وہ زندگی کا حامل ہے. موت اس کے نزدیک نہیں پھٹکتی. وہ جب موت کو دیکھتا ہے ہنستا ہے، مسکراتا ہے. قرآنی امام، اور کہتے ہیں آ جا، تو مجھے شہد سے زیادہ میٹھی نظر آتی ہے. اس کی موت پر
تعجب کیجئے، زندگی پر تعجب نہ کیجئے۔ اور پھر حضرات محترم، یہ زندگی کیا ہے؟ کیا آج تک کسی نے یہ طے کر لیا کہ انسانی زندگی کی حد یہ ہے؟ 90 سال یا 80 سال یا 100 سال؟ کسی نے بتایا کہ زندگی کی حد کتنی ہوگی؟ اور وہ حد ہمیشہ، جس کو ہم اوسط زندگی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اوسط زندگی مثلا 50 سال ہے، مراد اس سے کیا ہے کہ 1000 آدمیوں کی موت کے وقت ان کی عمر دریافت کی اور ان کی اوسط نکال لی، وہ نکلی 50 سال۔ ہم نے کہا کہ اوسط عمر 50 سال ہے۔ اب فرض کر لیجئے کہ ایک سٹیٹسٹکس کا ماہر سائنسدان وہ ایک شہر میں جا کر ان بچوں کی عمروں کا اندازہ کرتا ہے جو مر گئے، کوئی 3 سال کی عمر میں، کوئی 2 سال کی عمر میں، تو ان کی عمروں کو جو اوسط نکلے گی وہ 2-3 سال ہی ہوگی نا۔ تو کیا اسے حق پہنچتا ہے یہ کہنے کا کہ لاہور میں رہنے والوں کی اوسط عمر 3 سال ہے، لہذا اگر کوئی 3 سال سے زیادہ زندہ رہے تو اس پہ حیران ہوتے رہیے؟ یہ کس نے اوسط نکالی تھی انسانی زندگی کی؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیا کوئی شخص قطعی طور پر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کوئی انسان 100 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ پچھلے دنوں ایک واقعہ اخباروں میں چھپا تھا کہ روس کے علاقہ آذربائیجان میں ایک شخص 158 برس کی عمر کا اس حالت میں ہے کہ روز گھوڑ سواری کرتا ہے، اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، ان کے فیصلے کرتا ہے، ہوش حواس بالکل برقرار۔ 158 برس۔ یہ 158 برس کیسے زندہ ہوا؟ اگر اوسط زندگی مثلا 100 سال ہے تو پھر 101 سال والے پر بھی تعجب کا اظہار کیجیے۔ سائنسدان کوشش کرتے ہیں کہ معلوم کریں کہ زندگی طول کیسے پکڑتی ہے، ابھی تک تو معلوم نہیں کر سکے۔ اور روس ہی کا ایک لطیفہ ہے کہ ایک اس قسم کے طویل العمر شخص کو انٹرویو کرنے کے لیے اخبار نویس گئے کہ آپ کی زندگی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا صاحب میں نے ساری زندگی نہ کبھی سگریٹ پی، نہ شراب پی، نہ اس قسم کے کام کیے جن سے زندگی اعتدال چھوڑ جاتی ہے۔ تو کہنے کے واقعی یہی راز ہے، شراب نہیں پیتے، لڑتے نہیں لوگوں سے، بلڈ پریشر ان کا ٹھیک ہے، جوا نہیں کھیلتے، سگریٹ نہیں پیتے، تمباکو نہیں کھاتے۔ بہت اچھا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اندر سے کچھ برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ گھبرائے۔ وہ کہنے لگا گھبراؤ نہیں، یہی طویل عمر کا شخص، وہ اصل میں میرے ابا جان ہیں، ان کی عمر 200 سال سے اوپر ہے، تو جب وہ شراب پیتے ہیں نا تو اس وقت ان کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے تو غصے میں آ کر پھر برتن توڑتے ہیں۔ یہ ہے لطیفہ، لیکن اس چیز کو کہ جس کہ یہ ہے زندگی کا راز، وہیں پر ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، کیونکہ اب تک سائنسدان یہ طے نہیں کر پایا کہ زندگی ہے کیا۔ زندگی کیا وہ پاگل شخص جو سڑک پر پھرتا ہے ننگا، وہ زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ ہے، لیکن کیا وہ زندہ ہے؟ کیا اس پاگل شخص کو آپ اپنے علاقے کے نمائندے کی حیثیت سے چنیں گے، یا اس پاگل شخص کو اپنے گھر میں بلا کر لوگوں سے متعارف کروائیں گے؟ کیوں نہیں کرواتے؟ یا اس پاگل شخص کو بطور گواہ عدالت میں لے جائیں گے؟ کیا نقص ہے اس پہ؟
ہاتھ پاؤں اس کے کام کرتے ہیں، صحت اس کی مجھ سے اور آپ سے اچھی ہے، ڈٹ کے کھاتا ہے، ڈٹ کے پیتا ہے، نہ فکر ہے نہ فاقہ ہے، اس کا جسم پوری طرح کام کرتا ہے. بس ایک چیز کی کمی ہے نا کہ یہ جو کھانا ہے یہ خالی ہے، کچھ گڑبڑ ہو گئی. لیکن آپ اس گڑبڑ کی وجہ سے اس کو جو نارمل زندہ انسان ہے ان کے برابر نہیں سمجھتے. زندہ دونوں ہیں. وہ مریض بھی زندہ ہے جو گزشتہ 3 مہینے سے ہسپتال میں کومے کی حالت میں پڑا ہوا. اگر کوئی شخص جا کر اس کو مار دے تو اس پر قانون کا اطلاق ہوگا کہ نہیں؟ وہ بھی زندہ. اور وہ شخص جو میدان جنگ میں جا کر لڑ رہا ہے وہ بھی زندہ. اور جو شخص آپ کی وکالت کر رہا ہے وہ بھی زندہ. اور جو شخص آپ کو پڑھا رہا ہے وہ بھی زندہ. اور جو شخص کسان کھیت میں ہل چلا کر آپ کے لیے گندم پیدا کر رہا ہے وہ بھی زندہ. تو محض لفظ زندہ سے یہ سب لوگ برابر ہو گئے. اگر محض ایک لفظ زندہ سے یہ سب لوگ برابر نہیں تو حضرات محترم غور فرمائیے کہ اگر قرآن مجید کسی کے بارے میں لفظ بشر استعمال کر دے تو اس کو یہ نہ سمجھیے کہ مجھ ایسا اور آپ ایسا. یہ زندگی کی مختلف قسمیں ہیں، یہ بشر کی بھی مختلف. وہ جب پاگل انسان ہے وہ بھی بشر ہے، اور آئنسٹائن جو ہے وہ بھی بشر ہے. تو جب تک ہم یہ طے نہیں کر پاتے کہ زندگی کیا ہے اور اس کی حدود کیا ہیں، اس وقت تک اگر کوئی شخص طویل زندگی پالے تو اس پر تعجب کا اظہار کرنا ویسا ہی ہے جیسا ایک فرانسیسی عورت نے زرافہ دیکھا تھا، لمبی سی گردن. دیکھ کر اسے حیران ہوئی اور اس کے بعد کہنے لگی کہ نہیں میں یقین نہیں کرتی کہ تو ہے. زرافہ سامنے کھڑا ہے. یہی کیفیت ہماری ہے. ہمیں یہ تو پتہ نہیں زندگی ہے کیا، یہ ہمیں علم نہیں کہ زندگی کی حد کیا ہے، اور فتویٰ دینے کے لیے تیار کہ اتنی زندگی کیسے. کیا اس میں یہ بات پنہاں نہیں کہ مجھے زندگی کے خالق خدا کی قدرت پر یقین نہیں کہ وہ خدا جو پتھر کو ہزاروں سال کی زندگی دے سکتا ہے، پتھر کو، اور انسان کی بنائی ہوئی تصویروں کو ہزارہ سال دے سکتا ہے. یہ پیرو کے غاروں میں ڈرائنگز نکلی ہیں پتھروں پر. اگر وہ خدا ہوا کو اتنی زندگی دے سکتا ہے، جب سے یہ دنیا، کبھی کسی سائنسدان نے کہا کہ کسی وقت میں وہ ہوا جو حضرت آدم کے زمانے میں تھی ساری کی ساری بدل کر ایک نئی ہوا اس کی جگہ آ گئی. تو یہ ہوا اس وقت سے موجود ہے کہ نہیں، بلکہ آدم سے پہلے. تو اگر یہ جمادات اور نباتات اور حیوانات اتنی طویل زندگی پا سکتے ہیں، 2,000 سال کا درخت، تو کیا یہ اشرف المخلوقات اس قابل نہیں کہ خداوند عالم اسے اتنی طویل زندگی دے دے؟ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں طوالت عمر پر، وہ دراصل خداوند عالم پر اعتراض کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا. اور میں نے عرض کیا کہ تعجب نہ کیجئے اس طوالت عمر پر، کیونکہ ہم جس شخص کی اس طویل زندگی کا ذکر کرتے ہیں وہ امام ہے، اور اتفاق سے ایک ایسا امام ہے
جس کے وجود کے بارے میں مسلمانوں کے سب طبقات متفق ہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں صرف ایک طبقے کے ہاں تصور مہدی ہے تو اس سے کہیے کہ ذرا اپنی کتابیں پڑھو. سعودی عرب کے دارالفتویٰ سے کینیا کے ایک مسلمان نے یہ سوال پوچھا تھا کہ بتائیے تصور مہدی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ احادیث میں وجود ملتا ہے اور ابن تیمیہ نے اس کی تصدیق کی. یہ طویل خط ہے, آخر میں ایک جملہ لکھا ہے. محمد المنتصر الکنانی نے جو دارالفتویٰ کے انچارج ہیں ایک جملہ لکھا ہے کہ آمد مہدی کا تصور احادیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کے مذہب کا جزو ہے. جو شخص اس سے انکار کرے وہ جہالت کا مارا ہوا ہے, اس کی پرواہ نہ کرو. یہ خط اگر آپ پڑھنا چاہیں تو لاہور سے کتاب چھپی ہے بہار انقلاب, فارسی سے ترجمہ ہوئی ہے, اس میں یہ عربی کا خط بے جن صحیح موجود ہے. تمام مسلمان طبقے متفق کہ مہدی آئیں گے. بس فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آ چکے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں آئے. اب میں فرض کر لیتا ہوں کہ نہیں آئے, آئیں گے, تو جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے, پیدا ہوں گے اس دنیا میں, تو آخر بچے ہوں گے نا. نارمل کورس جو ہے زندگی کا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن, ان کی کوئی پرورش بھی کرے گا, ان کو کوئی پالے پوسے گا, کوئی دودھ بھی پلائے گا, کوئی چلنا بھی سکھائے گا. یہ سارے مرحلے طے کریں گے نا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ مسلمہ چیز ہے علم النفس کی کہ بچے کی زندگی کے پہلے 5-6 سال اس کی آئندہ زندگی کے نقوش کو واضح کر دیتے, بنیاد پڑتی ہے. اب یہ بات بھی حدیثوں سے واضح ہے کہ حضور امام علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے جب یہ ستم سے پر ہو جائے گا, ظلم و جور سے. تم ایک سوال پوچھئے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ مہدی پیدا ہوں گے, کہ اس ظلم و جور کی حالت میں پیدا ہونے والا بچہ ہدایت کہاں سے حاصل کرے گا کہ لوگوں کو اس ہدایت کی راہ پر لگا دے. اور اگر وہ شخص یہ کہے کہ نہیں, وہ خداوند عالم کی طرف سے ہدایت لے کر آئے گا, تو میں اس کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر رسول اللہ سے اتنے دور ہٹے ہوئے امام 10ویں پشت میں جناب امیر سے ہدایت لے کر آئیں گے, تو جناب امیر اور اس دوسرے ائمہ کے بارے میں یہ شک کیوں ہوتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل نہیں کر کے آتے؟ کون ہدایت دے گا؟ کون بتائے گا کہ یہ ظلم اچھی بات نہیں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ایسے گھر میں جہاں رشوت کھائی جاتی ہو کہ اس گھر کا بچہ یہ کہے کہ رشوت لینا بری بات ہے؟ جس گھر میں جوا کھیلا جاتا ہو اس گھر کے بچے جوے کو کبھی برا کہیں گے؟ اور جس گھر میں نماز باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہو اس گھر کے بچوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہوگی کہ نماز پڑھو؟ نماز پڑھو کا سبق اس وقت دیا جاتا ہے جب بچے کو معلوم نہیں نماز کیا ہوتی ہے. کلمہ پڑھو اس وقت کہتے ہیں
جب بچے کو پتہ نہیں کلمہ ہوتا کیا ہے، لیکن جس بچے کو پتہ ہو کلمہ کیا ہے، دن رات وہ کلمہ سنتا ہو، اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے سننے کی کہ کلمہ پڑھو، اور نہ اس کو یہ تکلف کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو کلمہ سناتا پھرے۔ یہ جو کلمہ سننا اور سنانا ہے، یہ لاشعور کی اس الجھن کا ثبوت ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اب کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کہاں سے حاصل کریں گے؟ اب میں آتا ہوں ایک اور چیز کی طرف، صلوات پڑھیے گا۔ یہ سوال مجھ سے بعض دوستوں نے کیا تھا لاہور میں، اسماعیلیوں نے، کہ اس امام کا فائدہ کیا جو حاضر نہ ہو، غائب ہو، فائدہ کیا؟ ہم لوگ اکثر یہ بھی سوچتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حاضر سے مراد کیا ہے؟ اگر حاضر سے مراد یہ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے ہو اور میں اس کو محسوس کر سکوں، تو میرے بچے اس وقت لاہور میں ہیں، وہ حاضر ہیں یا نہیں؟ غائب ہے نا، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے لیے، اور میں ان کے لیے غائب ہوں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے لیے۔ تو اگر کوئی مجھے قتل کر دے تو وہ خاموش رہے کہ فائدہ نہیں تھا تو ٹھیک ہے، قتل ہو گیا۔ کیا حاضر ہونا لازم ہے کہ اس کا کچھ فائدہ بھی ہو؟ اور حاضر ہونے سے مراد کیا ہے؟ بے شمار چیزیں حاضر ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جو ملیریا کے جراثیم تھے، وہ آج سے 200 سال قبل تھے یا نہیں؟ لوگ مرتے تھے، حاضر تھے نا، ان کا اثر بھی پڑتا۔ کیا مجھے معلوم تھا کہ وہ حاضر ہے؟ مجھے کب معلوم ہوا؟ بہت دیر میں۔ آکسیجن جب سے یہ دنیا بنی ہے ہوا میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت پہلے نشاندہی کر دی تھی، لیکن دنیا نے دریافت کیا 18ویں صدی میں، لیواسیے نے، کہ آکسیجن ایک چیز ہے۔ تو جب مجھے معلوم نہیں تھا کہ آکسیجن کیا چیز ہے، تو کیا آکسیجن تھی یا نہیں؟ یہ جو نئے نئے امراض دریافت ہو رہے ہیں، کیا یہ سائنسدان ان کو بنا رہے ہیں خود، یا صرف ڈسکور کر رہے ہیں؟ حاضر چیز ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ میرے شعور میں بھی ہو، اور میرے شعور کا عالم سبحان اللہ کہ مجھے یہ علم نہیں۔ یہ امام کو دیکھنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے جو دیکھنا چاہتے ہیں، کہ مجھے تو اور آپ کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ میرے سر کا پچھلا حصہ کیسا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا اپنے سر کا پچھلا حصہ؟ جو چیز آپ آئینے میں دیکھتے ہیں وہ تو اس کا عکس ہے، جو تصویر میں دیکھتے ہیں وہ اصل نہیں ہے، عکس ہے۔ کبھی آپ نے اپنے سر کے پچھلے حصے کی اصل کو دیکھا؟ تو کیا میں یہ کہوں کہ یہ میرے سر کا پچھلا حصہ ہے ہی نہیں، کیونکہ میں نہیں دیکھ رہا؟ میرا دل دھڑکتا ہے، آپ کا دل بھی دھڑکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرنا شروع کرتے تو گھبرا کے ڈاکٹر کے پاس جاتے کہ جناب میرا دل دھڑک رہا ہے۔ تو کیا ڈاکٹر یہ کہتا کہ دل تو دھڑکا ہی کرتا ہے، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ بعض اوقات چیزیں اگر ہمارے شعور میں آ جائیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، دل کی دھڑکن مرض بن جاتی ہے، دل دھڑکتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ جو آپ کے دانت ہیں نا،
جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ان دانتوں کا پریشر، دباؤ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ایک اچھے بھلے انسان پر اتنا دباؤ پڑے تو مر جائے. یہ ہم چلتے پھرتے ہیں، ہمارے کندھوں پر ہوا کا اتنا وزن ہے کہ اگر ہمارے اندر وہ ہوا نہ ہو تو ہم پس جائیں. کیا ہم محسوس کرتے ہیں اس وزن کو؟ یہ زمین گھوم رہی ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ، کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اور جب ہمیں شعور ہو جائے کہ زمین ہل رہی ہے تو ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا. تو یہ ضروری نہیں کہ ایک چیز حاضر ہو اور مجھے اس کا علم بھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے چیز حاضر ہو لیکن مجھے اس کا پتہ نہ چلے، مجھے خبر نہ ہو کہ کیا ہے، میرے شعور میں نہ آ سکے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس وقت میں جو باتیں کر رہا ہوں میرے آقا و مولا اس وقت یہ باتیں سن نہیں رہے؟ سائنس کا طریقہ یہ ہے کہ یا چیز کو مانیے یا اسے غلط ثابت کیجیے. کوئی دلیل نہیں، کوئی نہیں ثابت. نہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ سن رہے ہیں، نہ سائنسدان ثابت کر سکتا ہے کہ وہ نہیں سن رہے. لہذا یہ مت کہیے کہ حاضر اگر ہے تو اس کا فائدہ کیا، میں کیوں نہیں جانتا. یہ جو میں ہے یہ تو بے شمار چیزیں نہیں جانتی. میں کو تو ایک زمانے میں یہ علم بھی نہیں تھا کہ اس کے جسم کے اندر رگیں کتنی ہیں اور اتڑیاں کتنی ہیں. یہ ایک چھوٹی سی آنت ہے، اندھی آنت جسے کہتے ہیں. اس کے بارے میں ایک زمانے میں خیال تھا کہ بیکار ہے، ایسی فالتو بن گئی ہوئی ہے، اسے کٹوا دیتے تھے. اب ڈاکٹر صاحبان نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ بیکار نہیں ہے، بڑے کام کی چیز ہے. ایک زمانے میں ٹونسلز کو کاٹ دیتے تھے، اب ٹونسل کو کاٹنے سے گریز کیا جاتا ہے جب تک کہ بالکل مجبور نہ ہو جائیں. تو چونکہ ڈاکٹرز کو علم نہیں تھا کہ ٹونسلز کے فائدے کیا ہیں، لہذا ٹونسلز کو نکال دیں. یہ حاضر ہونا اور فائدہ پہنچانا اور میرا اس کا محسوس کرنا یہ الگ الگ چیزیں ہیں. میں چیزیں بعض محسوس کرتا ہوں، وہ ہوتی ہی نہیں. صلوات پڑھیے، عرض کرتا ہوں. چیزیں محسوس کرتا ہوں، نہیں ہوتی. یہ جو پاگل سڑک پر پھرتا ہے اور ہوا کے ساتھ لڑتا ہے اور باتیں کرتا ہے تو وہ اتنا پاگل نہیں کہ کچھ دیکھ نہ رہا ہو اور باتیں کر رہا ہو. وہ دیکھتا ہے لوگوں کو، ان سے باتیں کرتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہسٹیریا کی مریض عورتیں اور بعض مرد وہ باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو محسوس کر کے چیختے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کا وجود ہی نہیں ہوتا. چھوڑیے ان باتوں کو. یا آپ ریلوے اسٹیشن پر جائیں اور دیکھیں لائنوں کو، لائنیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیا یہ واقعی مل رہی ہیں؟ چیز موجود نہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں. اور بعض اوقات چیز موجود ہے، آپ محسوس نہیں کرتے. تو اپنے پر اپنے کو معیار نہ بنائیے کہ چونکہ میں محسوس نہیں کر رہا اس لیے وہ چیز ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہو. اور پھر ایک دوسری بات عرض کروں کہ ایک چیز ہوتی ہے حاضر اور ایک چیز ہوتی ہے موجود. ان دونوں میں فرق ہے. میں رات کے وقت آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ ان کا فرق الگ الگ کروں، لیکن ان میں فرق ہے. ایک امام موجود ہے، ایک امام حاضر ہے. ان دونوں میں فرق کرنا پڑے گا. اور میں معیار نہیں کہ چونکہ مجھے علم نہیں اس لیے امام نہیں. یہ کربلا میں جو لوگ تھے وہ امام حسین کو دیکھتے تھے نا،
سامنے تھے ان کے. کیا ان کو معلوم تھا کہ یہ امام ہے؟ اگر معلوم ہوتا تو وہ قتل نہ کرتے. امام سامنے ہے، محسوس نہیں کر رہے کہ امام ہے، تو میں کیسے کہہ دوں کہ اگر امام میرے سامنے ہو تو میں اسے امام کہوں گا؟ یہ شکوک و شبہات شیاطین جن و انس کے پیدا کردہ ہیں جو ہمیں راہ ہدایت سے بھٹکانا چاہتے ہیں. لیکن میں نے جو شروع میں گزارش کی تھی کہ اگر امام کا تصور قرآنی ہمارے ذہن میں ہو تو پھر ہمیں ان باتوں پر تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں نکلتی. صلوات پڑھی عرض کرتا ہوں. ایک آیت ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں، وَنَحْنُ نَحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ مُبِينٌ. ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے پیش کیا ہے، آگے بھیجا ہے، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں. اور ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں گن گن کر رکھ دیا، ہر چیز کو. ابھی میں بھائی محمد سے بات کر رہا تھا اسی موضوع پر کہ عربی میں شے جس کو کہتے ہیں اس کے معنی ہیں جس کا وجود ہو. کل موجود شے. اب جب قرآن کہتا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا کہ ہر شے کو ہم نے امام مبین میں رکھ دیا، لہذا ہر موجود جو ہے صاحب وجود وہ امام مبین کے پاس ہے. امام مبین ظرف ہے اور یہ تمام موجودات اس ظرف کی ملکیت ہے. اس میں ہر قسم کی زندگی اور ہر قسم کی موت شامل. تو موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے. تو یہ امام مبین ظرف ہے موت کا، اس کا مالک ہے. تو مالک سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے اس چیز پہ قبضہ کیوں کر رکھا ہے یا تو اس چیز کو چھوڑتا کیوں نہیں. یہ امام مبین ہے. تمام چیزیں گن گن کر ہم نے رکھ دی. ان چیزوں میں شامل کیا ہے؟ ہر چیز جو خداوند عالم نے پیدا کی، ہر چیز جو خداوند عالم نے جس کو وجود دیا ہے وہ امام مبین کے پاس ہے. اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لینے جائیں دودھ اور برتن نہ لے کے جائیں تو دودھ کیسے لائیے گا؟ دودھ لینے سے پہلے برتن مہیا فرمائیے. چیزیں رکھنے سے پہلے وہ ظرف ہونا چاہیے جس میں وہ چیزیں رکھی جائیں. اس لیے عقل اور منطق یہ کہتی ہے کہ جن چیزوں کو خداوند عالم نے گن گن کر امام مبین میں رکھا ہے وہ چیزیں بعد میں آئی ہیں، امام مبین اس سے قبل. امام مبین پہلے تھے، وقت بعد میں پیدا ہوا. امام مبین پہلے تھے، زمان و مقام بعد میں بنے. امام مبین پہلے تھے، یہ کائنات بعد میں بنے. یہ سب چیزیں اشیاء، کیا فرشتے اشیاء ہیں کہ نہیں؟ کیا جنت و دوزخ اشیاء ہیں کہ نہیں؟ کیا عرش و کرسی اشیاء ہیں کہ نہیں؟ کہیے کہ عرش پیدا شدہ نہیں ہے. اگر مخلوق نہیں تو کیا خالق ہے عرش؟ یہ لوح محفوظ کیا مخلوق نہیں؟ اگر مخلوق نہیں تو خالق ہوگی. کوئی چیز ایسی نہیں جو خالق و مخلوق کے مابین ہو.
تو لوح محفوظ بھی شے، جنت و دوزخ بھی شے، یہ کائنات پوری کی پوری شے، وجود و حیات و غیبت و حضور، یہ سب اشیاء، وزن بھی شے، لمبائی بھی شے، گہرائی، سب اشیاء ہیں پیدا شدہ، اور امام مبین جو ہے وہ ان سب اشیاء پر حاوی ہے، یہ اس میں گن گن کر رکھ دی ہے۔ اس کا ایک مطلب اور بھی نکل، میں نے عرض کیا کہ ان اشیاء کو رکھنے کے لیے امام مبین کے لیے لازم ہے کہ ان سے پہلے ہو، کیونکہ اگر نہیں تو خداوند عالم رکھے گا کہاں؟ ظرف پہلے ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ امام مبین جو ہے وہ وجود قبل وجود ہے، اس کو زمان و مکان کی حدود میں آپ قید نہیں کر سکتے۔ جب زمان و مکان کی حدود میں قید نہیں کر سکتے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں وقت پیدا ہوا، فلاں وقت مرنا چاہیے؟ نہ اس کی پیدائش ہماری پیدائش کی طرح وقت کی محتاج، نہ اس کی موت ہماری موت کی طرح وقت کی محتاج، وہ ان چیزوں کا مالک ہے، وہ صاحب امر ہے، اور امر قرآن کی اصطلاح میں وہ مخلوق ہے جس کو خداوند عالم براہ راست پیدا کرتا ہے۔ اذا اراد اللہ امر شیئا فیقول له کن فیکون، لیکن جب اللہ پیدا شدہ چیزوں کو ملا کر کچھ چیز بناتا ہے تو وہ امر رہی ہے۔ آدم کی پیدائش امر نہیں، لیکن روح کی پیدائش امر ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح جو ہے میرے رب کا ایک امر ہے، رب کا ایک امر ہے۔ اور امام قرآنی وہ صاحب امر ہے، اور عربی میں صاحب کہتے ہیں مالک کو، مالک کو، وہ امر کا مالک ہے۔ اب جتنے بھی امر ہیں وہ ان کے قبضہ قدرت میں ہے، ان امور میں قوت بھی ہے جس کو انرجی کہتے ہیں، قوت۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امام آئیں گے، دنیا کے پاس ایٹم بم، میزائلز، ایسے زبردست ہتھیار، ایسی زبردست توپیں، ہوائی جہاز، تو وہ امام ان سے لڑیں گے کیسے؟ کبھی آپ نے سوچا کیسے لڑیں گے؟ یہ جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں ان کے پاس توپیں اور ہتھیار اور بندوقیں اور مختلف قسم کے نیوکلیئر بم اور ہائیڈروجن بم اور اس سے بھی زیادہ خوفناک ہتھیار جو ابھی بننا ہے، کیمیکل وارفیئر کے بھی چیزیں ہیں۔ تو امام ایک تلوار لے کر کیسے لڑیں گے ان کے ساتھ؟ اور اس کا اگر جواب تلاش نہیں کر پاتے تو میں نہایت ادب سے درخواست کروں گا کہ سوچئے، اگر اس کا جواب نہیں ملتا، مانا کہ حضرت مہدی ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، آئیں گے نا، مسلمان متفق ہے، جب آئیں گے تو لڑیں گے کیسے؟ اب دو ہی رستے ہیں، یا حدیث رسول غلط نعوذ باللہ، اور یا پھر امام کے پاس کوئی چیز ہے جو ان توپوں کو اور ان میزائلز کو اور انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کو اور ان صواريخ کو، راکٹوں کو اور ان نیوکلیئر سب میرینز کو، ان سب کو برباد کر دے گی۔ دو ہی رستے ہیں۔ تو امام جو ہے اگر واقعی امام ہے اور حدیث رسول درست ہے اور میرا ایمان ہے کہ درست ہے، تو اس امام کو اس قابل ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ آئے اس دنیا کو درست کرنے کے لیے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ ان تمام چیزوں کی قوتوں کو سلب کر لے۔ اگر ایٹم بم کی قوت کو سلب کر لیا جائے تو وہ لوہے کا ٹکڑا، اگر سب میرین، نیوکلیئر سب میرین کی طاقت کو لے لیا جائے، اس طاقت جس سے وہ چلتی ہے،
وہ کیا ہے؟ ایک معمولی کشتی. بندوق کی گولی کی طاقت کو چھین لیا جائے اس سے، اس کی سپیڈ کو، تو گولی کیا ہے؟ لوہے کا ٹکڑا. اگر توپ کی طاقت اس سے سلب کر لی جائے تو توپ کا گولا کیا ہے؟ لوہے کا ٹکڑا جو ہل نہیں سکتا جب تک آپ نہیں رہیں. اگر ان سب چیزوں سے اس انرجی کو، اگر انرجی کو سلب کر لے کوئی، تو نہ ہوائی جہاز چلے، نہ ریڈیو چلے، نہ ٹیلی ویژن چلے، نہ ریڈیو کی لہریں حرکت میں آئیں، نہ سمندروں کی موجوں میں طغیانی آئے، نہ یہ میزائل چلے، نہ چاند پر جانے والے راکٹ چلے. ہر وہ چیز جس کو اپنے وجود کے لیے طاقت درکار ہے، قوت درکار ہے، وہ بیکار. تو وہ امام جو آ کر اس دنیا کی اصلاح کرے گا بقول حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ تشریف لائے اور ایک نظر اٹھا کر دیکھے، اور یہ سارا کاروبار حیات چوپٹ. نہ امریکہ کی طاغوتیت کام میں آئے، نہ روس کی روسیت کام میں آئے، نہ ایگزاسٹس میزائلز کام میں آئے، نہ یہ نیوکلیئر ہوائی جہاز اور نیوکلیئر سب میرینز کام میں آئے. ایک نگاہ، اور بعید نہیں، امام کی نگاہ تو اس کی نگاہ ہے نا. وہ چیز جو امام کے ہاتھ میں باہر سے آتی ہے، مثلا تلوار، وہ جسم کا حصہ تو نہیں، باہر سے آئی ہوئی ہے. اگر اس تلوار کی یہ خصوصیت ہو کہ اس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر افضل ہو، تو وہ امام جو اس تلوار کو چلاتا ہے، کیا اس کی نگاہ اس قابل نہیں ہو سکتی کہ ان تمام چیزوں کی قوتوں کو سلب کر کے مٹی بنا دے؟ اس پر کبھی سوچئے گھر جا کے. ایک ہی صورت ہے رسول کی حدیث کی عزت کو بچانے کے لیے اور اس کے صداقت کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ جس امام جو بھی تصور کریں، جب بھی وہ آئیں، اس امام کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں پر متصرف ہو. متصرف ہو. وہ جب چاہے دنیا کے ریڈیو سٹیشن بند ہو جائیں، جب چاہے ٹیلی ویژن کی لہریں ختم ہو جائیں، جب چاہے ہوا کے اندر موجود طاقتیں ختم ہو جائیں، جب چاہے وہ کیمیاوی مواد کی خصوصیتوں کو سلب کر لے، وہ چاہے تو زہر کو تریاق بنا دے اور چاہے تو تریاق کو زہر بنا دے. ایک واقعہ مجھے یاد ہے، صلوات پڑھیے گا. جناب امیر سے ایک شخص نے آ کے، ایک گروہ نے آ کے کہا کہ حضور ایک شخص فوت ہو گیا ہے، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھ دیجیے. تو جناب امیر نے کہا کہ بھائی کسی اور کو پکڑ لو، بے شمار لوگ ہیں، نماز جنازہ کیا ہے، فرض کفایہ، ایک شخص بھی پڑھ لے کافی. کہ نہیں حضور اس کی خواہش تھی کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں. تو آپ نے کہا کہ یہ نہ کرو، کسی اور کو پکڑ لو، میں اس وقت مصروف ہوں کام میں. جب انہوں نے ضد کی اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ بھائی نماز جنازہ پڑھائیں. نماز جنازہ پڑھائی اور پروگرام ان کا یہ تھا، وہ شخص مرا نہیں تھا، ایک شخص کو زندہ کو تابوت میں ڈال کے لے آئے تھے کہ جب جناب امیر نماز جنازہ پڑھا سکیں گے تو وہ شخص اٹھ کھڑا ہوگا تو ہم مذاق کریں گے. جب نماز جنازہ پڑھا چکے تو انہوں نے اشارہ دیا اس شخص کو اٹھنے کے لیے، اب وہ اٹھ ہی نہیں رہا. تو جناب امیر نے کہا کس کو بلاتے ہو؟ اس لیے میں کہتا تھا مجھ سے نماز جنازہ نہ پڑھاؤ. تو اگر وہ امام حیات کو سلب کر سکتا ہے تو یہ وسائل حیات کو بھی اگر امام اس قسم کا نہیں تو جتنی حدیثیں ہیں رسول اللہ کی نعوذ باللہ غلط ثابت ہوں گی. امام کو ایسا ہونا چاہیے، ورنہ وہ امریکہ اور روس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، تلوار سے نہیں ہو سکتا. اور وہ تلوار جو استعمال ہی نہیں ہوئی واقعہ کربلا کے بعد، اس تلوار میں کیا رہا ہوگا؟
اور کتنے آدمیوں کو وہ قتل کریں گے اور کیسے پہنچیں گے وہ سعودی عرب سے مکے میں ظاہر ہوں گے، وہ مکے سے نیو یارک اور نیو یارک سے واشنگٹن اور واشنگٹن سے روس میں اور روس سے سویڈن میں اور پھر ارجنٹائنا میں اور خدا جانے کہاں کہاں، جہاں جہاں طاغوت اور جبروت اور کفر و شرک و فسق و فجور کی طاقتیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے وہ تلوار کہاں کہاں پہنچے گی؟ ممکن ہے؟ رسول کہتے ہیں کہ وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو اگر وہ عدل و انصاف سے بھرنے والا ان چیزوں پر متمکن نہیں کہ وہ ایک نگاہ میں ان کا خاتمہ کر دے، تو اس کی ساری زندگی ان فسق و فجور کے مارے ہوئوں کو قتل کرنے میں لگ جائے گی، اس کے باوجود وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اس قسم کا امام، اور عرض کروں کہ یہ وہ امام ہے جو میرے آقا و مولا کی 10ویں پشت میں ہے، اور سائنس مجھے یہ بتاتی ہے کہ جوں جوں فاصلہ بڑھتا ہے وہ انسان کی جو ذاتی خصوصیات ہیں وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آج تک کسی ملک میں کسی تاریخ نے ایسا خاندان نہیں بتایا جس میں 4-5 پشتیں ایک ہی قسم کی خصائص کی حامل۔ مثلا آئنسٹائن ہے، نہ اس کا باپ اتنا قابل تھا نہ اس کا کوئی بیٹا اتنا قابل ہے، جانتے کوئی نہیں۔ شیکسپیئر بہت فاضل تھا، بہت بڑا ادیب تھا، بہت زبردست ڈرامہ نگار تھا، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے، یہ آپ ٹیلی ویژن پر ڈرامے دیکھتے ہیں، ایک ڈرامہ جو لکھ لیتا ہے وہ اپنے دوسرے ڈراموں میں تکرار کرنا شروع کر دیتا ہے کریکٹروں کی۔ اگر ایک ڈرامے میں ایک کریکٹر ایک طرح سے بولتا ہے تو وہ کریکٹر ہمیشہ دوسرے ڈراموں میں یوں ہی بولنا شروع کر دے گا۔ شیکسپیئر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اتنے ڈرامے لکھے اور کسی کردار کو ریپیٹ نہیں کیا، بڑا ادیب تھا۔ لیکن اس کا باپ وہ بھی اتنا ادیب تھا، اس کا بیٹا کچھ نہیں، بس ایک شخص تھا۔ بہت کم خاندان ہیں جن میں 3-4 پشتیں اسی قسم کی ذہانت کا اظہار کرتی ہیں۔ ایک ہکسلے کا خاندان ہے انگلستان میں، اور ایک خاندان ہمارے ہاں ہے، یہ خاندان انیس، کہ 7-8 پشتیں مسلسل اسی سطح کی شاعری کرتی تھی، ورنہ ناپید۔ اور چونکہ سائنس کہتی ہے کہ وہ جو خصوصیات ہیں کروموسومز ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس لیے وہ خاندان جو ایک ہی خاندان میں شادیاں کرتے ہیں بالآخر ان کی اولاد جو ہے ان میں بے شمار نقائص پیدا ہوتے ہیں، جسمانی بھی ذہنی بھی۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کی 10ویں پشت سے زمین پر آنے والا شخص اس قوت کا حامل ہے کہ وہ ایک نگاہ سے دنیا کی تمام طاغوتی طاقتوں کی طاقت کو سلب کر لے۔ تو 10 پشت قبل جو شخص تھا اصل میں کیا اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ نگاہ اٹھائے اس کے حکم پر لبیک کہتا ہوا لوٹا؟ قصہ یہ ہے کہ جب لومڑی کی دم کٹتی ہے نا تو وہ دوسری لومڑیوں سے بھی کہتی ہے دم کٹوا لو۔ جب میں ایک غلط امام کا تصور لے آتا ہوں ذہن میں تو پھر اصل امام کو بھی سمجھتا ہوں کہ یوں ہی ہوگا۔ لیکن اگر قرآن کی شرط امام کی ہم دیکھیں، چند میں نے چیزیں گزارش کی ہیں، ایک طویل بحث ہے، شرطیں دیکھیں امام مبین کی تو پھر یہ سوالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس امام مبین میں نے عرض کیا لوح محفوظ بھی اس کا جز، آسمان و زمین بھی اس کا جز، یہ کائنات بھی اس کا جز، اس کے اندر محفوظ۔ اس لیے اگر وہ امام مبین کہے کہ خدا کی قسم اگر زمین پھٹ جائے اور آسمان کے پردے ہٹ جائیں تو میرے علم و یقین میں رتی برابر کا اضافہ نہیں ہوگا، ذاکر نہیں ہوگا، اس کے پاس تو سب چیزیں موجود ہیں۔ کہا تھا ایک شخص نے کہ یا علی تم اتنی جلدی جواب کیوں دیتے ہو؟ تو جناب امیر نے کہا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ کہ کمال ہے تم نے سوچا ہی نہیں، بالکل اتنی جلدی جواب دے لیا۔
کہیں گے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، انگلیاں میری ہیں، میں جانتا ہوں. تو فرمانے لگے کہ یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات میرے ہیں، میں جانتا ہوں، اس لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب امام کا تصور بگڑے گا سب چیزیں بگڑتی چلی جائیں گی. اس کو دوسرے الفاظ میں میں کہوں گا کہ جب عقیدہ بگڑے گا تو بنیاد ہل جائے گی، اس کے بعد سب چیزیں غلط. نماز کی آپ نیت نہیں کرتے، نیت میں کیا لفظ بھی ضروری نہیں ہے، نیت نہیں کرتے، ساری نماز باطل، پڑھتے رہیے ساری عمر، نماز باطل. یہ کیا ہوا؟ اعمال تو وہی ہیں، یہ رکوع اور سجود اور قیام اور تشہد وہ ایک جیسے ہی باطل کیوں ہوگی؟ ایک شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، جیسے ہمارے دفتروں میں بہت سے لوگ افسروں کو خوش کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر وضو کے، تو کیا ان کی نماز ہے؟ ہمارے لیے ہے، ہماری نگاہیں اسے نماز سمجھتی ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ بعض کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی. کیوں؟ کہ نمازیں نہیں ہیں، صرف شکل سے ہے. تو ہم جب عقیدہ غلط ہو جائے گا تو باقی اعمال حبطت اعمالہم، باقی سارے اعمال غلط ہو جائیں گے عقیدے کے غلط ہونے سے. اس لیے عقیدے کو سمجھنا بہت اہمیت رکھتا ہے. اور ان عقائد میں جہاں تصور الہ ہے، توحید کیا ہے، جہاں تصور رسول ہے، رسول کیا ہے، وہاں تصور امامت بھی ہے، امامت کیا ہے. جب تک ہم اس کو نہیں سمجھتے ہمارے عقیدے کی بنیادیں ہلتی رہیں گی اور ہمارے سارے اعمال بیکار ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تصورات کو جانیں اور پہچاننے کی کوشش کریں، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر نہیں، قرآن مجید کے حوالے سے. اور آخر میں صرف ایک بات عرض کرتا چلوں کہ وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رسول کو دو چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے خدا نے، ایک ہدا ہدایت اور ایک دین حق. چلتے ہوئے کہتے جاؤں کہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. کیا قرآن مجید اور دین حق ہدایت نہیں؟ اور کیا ہدایت دین حق نہیں؟ یہ دو چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ اچھا لطیفہ یہ ہے کہ ان دو چیزوں میں سے ایک مؤنث ہے، ایک مذکر ہے. ان کے ساتھ دے کر بھیجا، کس لیے بھیجا؟ لَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جو تاکہ وہ تمام ادیان پر اس کو غلبہ دے دے. یہ ہے مقصد بھیجنے کا. کیا اسلام کو یا دین حق کو سب ادیان پر غلبہ ہے؟ اب بھی مسلمانوں کی تعداد جیسے ہیں ان کی تعداد عیسائیوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور غیر مسلم اگر سارے جمع کر لیے جائیں تو مسلمان ان کا 1/5 بنتے ہیں. تو غلبہ کہاں ہوا؟ غلبے کی حالت تو یہ ہے کہ اگر میں اپنے والد کے ہاتھ چوم لوں تعظیم کے لیے تو میں مشرک، اور اگر وہ مشرک کہنے والے امریکہ کے ہر للو پنجو کے ہاتھ چومتے رہے بلکہ پاؤں چومے تو وہ موحد، یہ مسلمان. تو غلبہ کہاں سے آیا؟ تو یہ غلبہ کب ملے گا؟ کیا قرآن کی آیت غلط ہے؟ کیا رسول اللہ نے اپنے فرض کو ادا نہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کیا، لیکن کس طریقے سے کیا؟ حضرات محترم، فرض ادا کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ ٹیکہ آپ کو خود لگاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ نرس کو سمجھاتا ہے کہ ٹیکہ لگا دو. جب وہ نرس ٹیکہ لگاتی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہی لگاتا ہے، فرض اس نے ادا کر دی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، ٹیکہ تو نرس نے لگایا تھا. تو بعض اوقات ڈیلیگیشن آف پاورز کے ذریعے سے بھی فرض ادا کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے اپنا فرض ادا کیا ہے. وہ فرض کیا ہے؟ کہ پاورز ڈیلیگیٹ کی، کہ ایک وقت آئے گا جب میرے جسم و جان کا ایک ٹکڑا اس پورے کام کو مکمل کر دے گا
جس کے لیے خدا نے مجھے بھیجا تھا. اور اسی لیے اشارتاً کہہ دیا کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد. ہم سب محمد ہیں. شکلیں مختلف ہیں. جیسے آم کے درخت بے شمار، کیا کسی دو درختوں کی شکل ایک دوسرے سے ملتی ہے؟ دو درختوں کو چھوڑ، ایک درخت کے پتوں کی شکل ایک دوسرے سے ملتی ہے؟ ہیں وہ آم کے پتے، ہیں وہ آم کے درخت. تو کیا ہوا ہے؟ اصل آم کا جو درخت ہے اس کے اظہار ہیں یہ آم کے درخت. ہے وہ آم. اس لیے اگر کوئی شخص علی کی شکل میں نظر آئے تو علی مت کہیے، محمد ہے. اگر کوئی حسن ہو تو حسن مت کہیے، محمد کا اظہار ہے حسن. اگر کوئی حسین نظر آئے تو وہ بھی محمد ہی کا اظہار ہے. اس لیے کہا کہ الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ سب اظہارات ہیں. اور آخر میں تو محمد اسمی طور پر بھی ہے. نام میرا، کنیت میری، لقب میرا، شکل و صورت میری، خون میرا، گوشت میرا. اور کام وہ کرے گا جو مجھے اپنے زمانے میں موقع نہیں ملا کرنے کا. جب یہ کام کر دے گا تو کار محمدی ہوگا. اور اس وقت قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ درست ثابت ہوگی. لیکن عرض کر دیا میں نے کہ قرآن مجید کی عزت بچانے کے لیے، رسول کی احادیث کی عزت بچانے کے لیے یہ جو امام آئے گا اس کے متعلق یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ ہم جیسا ہوگا اور تلوار لے کر سڑکوں پر پھرے گا، بلکہ اس میں وہ طاقت ہوگی کہ بس ارادہ کرے گا اور ان سب طاغوتوں کی نبضیں ختم ہو جائیں گی، ان کی روحیں فنا ہو جائیں گی. خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس امام کی معرفت کو کچھ اپنی مقدرت کے مطابق حاصل کریں، اور حاصل کرنے کے بعد اس کے آنے کی تیاری کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائیں کہ وہی آئیں گے اور وہ کام ہمارے سنواریں گے. وہ سنواریں گے کام، لیکن کس طرح؟ جیسے بچہ جب خرابی کرتا ہے نا، ہاتھ کاٹ لیا اس نے شیشے سے، تو ماں شیشے کے کٹے ہوئے ہاتھ کا علاج تو کرتی ہے، لیکن ساتھ 2 تھپڑ بھی ریسیو کرتی ہے کہ تو شیشے سے کھیلا کیوں. امام آئیں گے، لیکن اگر ہم نے تیاری نہ کی تو امام کا تھپڑ بھی پڑے گا. اور یاد رکھیے کہ امام کا تھپڑ معمولی بات نہیں ہے. خداوند عالم ہمیں اس موقع سے بچائے اور اس قابل بنائے کہ ہم جب امام کے سامنے تشریف لے کے جائیں اور ان کو کہیں کہ ہم آ گئے ہیں تو وہ کہیں کہ ہاں آؤ، میں تمہیں قبول کرتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ جناب ہم آ گئے ہیں اور امام کہے تم کون ہو. خدا وہ وقت ہم پر نہ لائے. اور اس عبادت کو، یہ عبادت ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ ذکر امام، یہ ذکر امام نہیں، یہ ذکر رسول ہے. یہ ذکر رسول نہیں، یہ ذکر خدا ہے، یہ عبادت ہے. خداوند عالم اس عبادت کو قبول کرے اور اس کے صلے میں ہماری توفیقات میں اضافہ کرے.